अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं हूं वसीम अब्बासी। आज मैं एक वीडियो बना रहा हूं और आज बहुत बड़ी बड़ी खबरें आई हैं और ख़बरें आई हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नामज़द कर दिया है, कोalition बन गया है, ज़रदारी साहब PDM2 और फिर उसके अलावा मरीम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब के लिए नामज़द कर दिया गया है। मगर मेरी ख़बर का फोकस होगा कि क्या नवाज़ शरीफ का कैरियर ख़त्म हो गया। 3 बार के वज़ीर आज़म कायद हैं नून लीग के, उनके कैरियर के हवाले से बात करूंगा कि उनका कैरियर क्या ख़त्म हो गया या नहीं हुआ, उनके कैरियर की हाइलाइट्स क्या थी, उनके सोशल मीडिया के वर्कर्स का क्या रिएक्शन है आज, और चौथी दफ़ा उनके वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब क्यों शर्मिंदा ताबीर ना हो सका, और इस हवाले से आपसे बात करूंगा। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि आज बहुत खबरों भरा दिन था जिसमें ज़ाहिर पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हम नून लीग को सपोर्ट करें, उनके प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट को। फिर उसके बाद उन्होंने कहा लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। शाम को जनाब असफ ज़रदारी साहब ने चौधरी शुजात, अलीम खान, सादिक संजरानी और तमाम कोalition के साथ जनाब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और शहबाज शरीफ के साथ ऑफ कोर्स प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें कहा कि जी हम सब मिल के हुकूमत बनाएंगे। ये बिल्कुल मरबा लग रहा था, चूचू का मरबा। ये वही जो PDM2 है, और अल्लाह खैर करे कैसी हुकूमत होगी, हमें नहीं पता कितना अर्सा चलेगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे पास तकरीबन 2/3 अक्सरियत हो गई है और अब हम ही हुकूमत बना सकते हैं, तो हम मिलजुल के चलेंगे। अब पता नहीं कैसे चलेंगे, पाकिस्तान के बड़े मसाइल हैं, गुनागो मसाइल हैं। अच्छा, उसमें जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जी हमारी चीफ मिनिस्टर की कैंडिडेट मरीम नवाज़ हो गई हैं, जो पहली दफ़ा खातून वज़ीर आला बनेंगी और उनका कैरियर का आज आगाज़ होगा। देखते हैं कि वो कैसा उनका कैरियर चलेगा। ऑफ कोर्स उनके वालिद मियां नवाज शरीफ मेरे ख्याल उनके साथ होंगे उनकी ग्रूमिंग के लिए और गाइडेंस के लिए पंजाब गवर्नमेंट के लिए। उनके चचा और उनके वालिद ने भी पंजाब से अपने सफ़र का आगाज़ किया था, तो मरीम नवाज़ भी अपना सफ़र का आगाज़ आज से करने जा रही हैं। मतलब ज़ाहिर है जब वो ओथ लेंगी और वो चीफ़ मिनिस्टर पंजाब होंगी। और थोड़ी देर बाद जनाब उन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जब मरीम नवाज़ की अपॉइंटमेंट के बाद कि जी नवाज़ शरीफ से मैं गुजारिश करूँगा कि जी वो वज़ीर आज़म बने। भाई क्या कहते हैं यार आप लोग, हमें बेवकूफ़ भी समझा हुआ है। सुबह से फैसले हो चुके हैं, फैसले पता नहीं कब से हो चुके हैं, फिर मैं गुजारिश करूँगा। सुबह कहते हैं, कल ख्वाजा आसिफ ने कह दिया कि नवाज़ शरीफ नहीं बनेंगे, शहबाज शरीफ बनेंगे। उनकी फ़ौरन तरदीद मरीम औरंगज़ेब की आगे कि नहीं अभी कोई पार्टी का फैसला नहीं हुआ। ये क्या बात हुई जब आपको पता था फैसला हो चुका है। फिर जनाब आज बीपर हुआ, फिर जियो पे जी मरीम औरंगज़ेब साहबा कह रही हैं कि नहीं फैसला असल में नवाज शरीफ साहब बैठे हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये अनाउंस कर दो। यार ऐसे थोड़ी होता है, हम लोग भी आखिर मतलब अवाम भी तो कुछ शऊर रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा खैर, अनाउंसमेंट आ गई जी कि नवाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया है कि जी मरीम नवाज़ को वज़ीर आला का कैंडिडेट और शहबाज शरीफ को जी प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट। और फिर ये खबर चली और ये खबर कंफर्म हो गई, तो अब वज़ीर आज़म एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ होंगे और उनकी तकरीरें होंगी और उनकी शबाना रोज़ मेहनत होगी। अब देखते हैं कि उनका ये कैसा चलेगा। गुज़श्ता 16 माह की कारकर्दगी में तो लोग थर थर कांप रहे हैं बहरहाल, क्योंकि ठीक है कोalition की गवर्नमेंट थी और मसाइल थे, लेकिन कोई रिलीफ ऐसा नहीं है जो लोग बता सकें कि हमें कुछ मिला है। वो कह रहे हैं जी हमने मुल्क बचाया है, डिफ़ॉल्ट बचाया है, पता नहीं किधर मुल्क बचाया है, क्या डिफ़ॉल्ट बचाया है। उससे तो अच्छी निगरान हुकूमत की कारकर्दगी थी, चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, बेहतर भी हुई हैं। खैर, और स्मगलिंग रुकी है, डॉलर नीचे आया है, सब कुछ बेहतरी आई है निगरान हुकूमत में। तो बहरहाल अब उनकी ये चूं का मरबा कितना सा चलेगा, कोalition है, मुझे तो बहुत लंबी उम्मीदें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मैंडेट भी इमरान खान को ज़्यादा मिला है और ज़ाहिर है आपको पता ही है तनाज़ात भी हैं इलेक्शन के हवाले से। तो ये कितना अरसा एक कोalition को इकट्ठा रखा जा सकेगा, क्योंकि एक पार्टी को सादा अक्सरियत मिलती तो उसको ज़्यादा आसानी से किया जा सकता था। बहरहाल वो तो हो गया जो हो गया। मेरा आज का मौजू था जी नवाज शरीफ। क्या नवाज शरीफ साहब का कैरियर ख़त्म हो गया? नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 बार के प्राइम मिनिस्टर, मुस्लिम लीग नून के बानी, और एक ऐसा मार्क छोड़ के गए पाकिस्तानी सियासत पे कि आप उससे इनकार नहीं कर सकते। वो पाकिस्तानी हिस्ट्री का एक लाज़िम व मलजूम जुज़ हैं। और आज ज़ाहिर है अगर वो चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात की गई थी, अवाम और वोटर्स को वादा किया गया था, बल्कि अखबारात में इश्तिहारात भी छपे थे कि जी चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गए हैं, अवाम का फ़ैसला आ गया। लेकिन आज जो ये फ़ैसला आया कि जी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे, तो उसके बाद बज़ाहिर नवाज शरीफ साहब का बतौर वज़ीर आज़म और ज़ाहिर आला ओहदों पे उससे नीचे पे तो कभी कोई आएंगे नहीं, उनका कैरियर ख़त्म होता नज़र आ रहा है। और ये एक बड़ा कैरियर था, 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने, पाकिस्तान के वाहिद आदमी, किस्मत के बड़े धनी हैं, 2 दफ़ा जलावतन हुए,
پھر بھی وزیر اعظم بنے اور دو دفعہ قید ہوئے، اور ایک دفعہ مشرف صاحب کے دور میں. ان کے کیریئر کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ انہوں نے جناب 1981 میں کیریئر شروع کیا تھا، پنجاب میں وزیر بنے تھے، اور اس کے بعد 1985 سے 90 تک وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں دونوں ادوار میں، الیکشن کے بعد بھی. اس کے بعد جناب انہوں نے 1990 سے 93 تک جو ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے طور پہ پہلا کیریئر شروع کیا، اور اس کے بعد انہوں نے موٹر وے کا آغاز کیا تھا لاہور میں. پھر 1997 سے 99 تک وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے. اس دوران انہوں نے ایٹمی دھماکے بھی کیے تھے، اور موٹر وے کا کوئی محل پشاور والا بھی بنایا تھا موٹر وے. اس دوران 12 اکتوبر کا کو ہوا اور مشرف صاحب نے ان کو گرفتار کر لیا. مشرف صاحب نے ان کو اور ان کے بھائی شہباز شریف کو گرفتار کیا، اٹک جیل میں رکھا گیا. پھر 13 سازش کیس بنایا گیا، اور ان کو تو سزائے موت دینے کا پورا پلان تھا، ہو گئی تھی. پھر ان کی کوئی مداخلت ہوئی اور دوست ممالک کی، اور وہ سعودی عرب چلے گئے، اور وہاں پر جدہ میں رہے، کافی عرصہ مقیم رہے. اور اس کے بعد پھر لندن گئے، میثاق جمہوریت کیا بے نظیر بھٹو کے ساتھ، اور وہ جو رائیولری تھی ختم کی. نیا 18ویں ترمیم ان کی اس کاوشوں کی وجہ سے ہوئی. پھر جناب ان کا ایک اور کیریئر ہوا، اور 2013 سے 2017 تک دفعہ پھر پرائم منسٹر ہوئے. اور انہوں نے جناب وہ پاکستان کے 12ویں وزیر اعظم بنے، 14ویں وزیر اعظم بنے، اور 20ویں وزیر اعظم بنے. اور جو 2018 تک 17 تک کا جو دور تھا، آخری دور، اس میں جناب انہوں نے سی پیک پہ کام کیا چائنا کے ساتھ مل کے، اور بڑا ملٹی بلین پروجیکٹ 46 بلین سے شروع ہوا تھا، تو اس سے بڑا ہو گیا، اور اس سے گوادر کی ڈیولپمنٹ اور بہت ساری سڑکیں بنی ہیں. اور اس کے علاوہ مقصد ایک ٹریڈ ہب بنانا تھا، اسپیشل اکنامک زونز بنانے تھے ایک چائنا کے درمیان، ایک تجارت کو کھولنا تھا، اور بہت بڑی انویسٹمنٹ لے کے آئے تھے. اس کے علاوہ لوڈ شیڈنگ ختم کی جو ان کا وعدہ تھا. تو جو ان کی لیگیسی ہے اور جو ان کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، اس میں موٹر وے ہے جناب، ان کا سی پیک ہے، بجلی گھر بنایا انہوں نے، اور بجلی کا بحران پاکستان میں ختم کیا، ایٹمی دھماکے کیے انہوں نے. اور اس طرح کی ان کی یادگاریں ہیں. اور ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ بڑا توجہ تھی. مردم شناس تھے. میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ان کی جو خوبیاں تھیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ وہ ان کی ٹیم بہت اچھی بنا لیتے تھے، اور جو بیوروکریسی تھی اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے کم از کم مجھے 2 ایسے افسران ملے جو بڑے اچھے افسران بعد میں ثابت ہوئے، اور وہ ان کی چوائس تھے. اور انہوں نے خود مجھے بتایا کہ کس طرح بغیر کسی واقفی کے نواز شریف صاحب نے ان کو ایکسٹینشن دی. اور ان میں سے ایک تو بشیر میمن تھے جو فارمر ڈی جی ایف آئی ہے، اور ایک تھے جناب چیئرمین نیب جو فارمر آفتاب سلطان جو کہ ڈی جی آئی بی بھی تھے. وہ انہوں نے خود بتایا کہ جی وہ تو انہوں نے کوئی ایک کام کہا تھا نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے ان کو وہ کام انہوں نے نہیں کیا، ان کی مدت ختم ہونے والی تھی. ان کو نواز شریف صاحب نے بلا لیا. انہوں نے کہا کہ مجھے تو لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب مجھے آج ہی فارغ کرنے کے لیے بلا رہے ہیں کہ کام کیوں نہیں کیا. الٹا انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہم ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں ڈی جی آئی بی کے طور پہ. تو وہ کہتا ہے میں حیران رہ گیا کہ میں تو ایک نہ کی ہوئی ہے اور یہ مجھے دوبارہ بنا رہے ہیں. تو ان کو بنایا، اور وقت نے ثابت کیا کہ وہ بہت اچھے ڈی جی آئی بی تھے. ان کے دور میں اکوپمنٹس لائے، آئی بی کو ریویمپ کیا گیا، آئی بی کو بہت ہی ماڈرنائز کیا گیا، جس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کو فیمس ٹیپ بھی پہنچی تھی جس میں جنرل ظہیر ان کی حکومت کے خلاف جو باتیں کر رہے تھے اور سازش، اور وہی ٹیپ سنائی گئی تھی جنرل راحیل شریف کو. اور پھر جب نواز شریف کے خلاف فیمس دھرنے ہوئے تھے عمران خان کے، تو اس دوران وہ ٹیپ آئی تھی، اور جس کی وجہ سے پھر اس کے بعد سرزنش بھی ہوئی تھی، اور ارلی ریٹائر ہو گئے تھے جنرل ظہیر جو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئے تھے. تو آئی بی کے حوالے سے انہوں نے کہا، اور وہی چیئرمین نیب، وہ اتنے اچھے آدمی تھے کہ ان کو چیئرمین نیب بنایا گیا، اور ان کو فورس کیا گیا کہ عمران خان کے خلاف کیسز بنائیں. تو انہوں نے انکار کر دیا تھا اور وہ ریزائن کر کے چلے گئے تھے. بعد میں ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے بڑی تعریفیں کی گئی تھی. تو یہ ان کی اچھی تھی. فواد حسن فواد ان کے جو پی ایس پی ایم تھے، ان کو بڑا انہوں نے اختیارات دے رکھے تھے، مگر ثابت ہوا کہ وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے فواد حسن فواد. اور انہوں نے ابھی بھی پرائیویٹائزیشن کے وہ ایڈوائزر بھی لگے، اور بڑے اعلیٰ پائے کے آدمی ہیں. اور پھر یہ دیکھیے کہ فواد حسن فواد کو گرفتار کیا گیا، ان کو دباؤ ڈالا گیا، لیکن وہ وعدہ معاف گواہ نہیں بنے، ٹوٹے نہیں. اعظم خان کی طرح وہ ٹوٹے نہیں، اور انہوں نے نواز شریف کے خلاف گواہی دینا پسند نہیں کی. اور جب پارٹی ان کی ٹوٹ گئی تھی نواز شریف صاحب کی 2002 کے الیکشنز میں 18 صرف نشستیں تھیں، اس کے باوجود انہوں نے نئی متحد کی اور ایک ایسی پارٹی بنائی جو ٹوٹی نہیں. 2017 اور 18 کے مشکل اوقات میں ان کی پارٹی جڑی رہی، اور ان کے ایم این ایز، ان کے ایم پی ایز زیادہ تر ساتھ رہے. تو یہ ایک ان کا کریڈٹ تھا. ایک مفاہمت کا آغاز کیا، چارٹر آف ڈیموکریسی کیا، یہ بھی ان کی ایک وہ کنٹریبیوشن تھی. بے نظیر سے مفاہمت کا ہاتھ آگے بڑھایا.
خود عمران خان سے ملنے 2 دفعہ جا چکے تھے اپنے دور حکومت میں. ایک دفعہ بنی گالا آئے تھے جب کوئی مشاورت کرنی تھی طالبان کے حوالے سے, ایک دفعہ جناب وہ APS کے واقعے کے بعد بھی ان سے ملاقات کی. تو ایک سینئر سیاستدان ہے پاکستان میں, ان کے پائے کا کوئی سیاستدان ابھی نہیں ہے جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہو. تو اب لگتا یہ ہے کہ وہ پنجاب میں بیٹھ کر اپنی بیٹی کو گائیڈنس کریں گے, مینٹرنگ کریں گے. ظاہر ہے وہ جو ان کا نیا ایکسپیرینس ہے تو وہ ان کو بتائیں گے کیسے حکومت کرنی ہے. سوشل میڈیا پہ میں دیکھ رہا تھا کہ بڑا ریئیکشن آ رہا ہے نواز شریف صاحب کی اس فیصلے کے حوالے سے. ایک صارف ہیں جناب حسین فہد, انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی میں تو اب پارٹی چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں, نواز شریف صاحب نہیں بنے. اس کے علاوہ خرم عباسی ہیں, انہوں نے کہا جی میری کوئی فیملی ہے 2-3 افراد پہ مشتمل, ہم سب اس فیصلے کو مسترد کرتے ہیں, ریجیکٹڈ کرتے ہیں. عادی رائے ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم بڑے اداس ہیں کہ جی آج نواز شریف صاحب کے حوالے سے, اور قوم شاید آپ کو ریزرو نہیں کرتی تھی. ایک منہاج عباسی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی میرا دل ٹوٹ گیا ایسے جیسے پہلی محبت ہوتی ہے. بہرحال ایک لیڈر کے ساتھ ظاہر ہے اس کا کنیکشن ہوتا ہے, اور وہ کنیکشن تو رہتا ہے. سیاسی لیڈرز کی یہی ہوتے ہیں. سیاسی ایک پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا چیپٹر نواز شریف تھے, اور ظاہر ہے وہ ابھی MNA تو ہیں, شاید اوتھ بھی لیں گے اور باقی, لیکن مجھے ان کا کیریئر جو ہے نا اس کی پیک ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. اب وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا, سال بعد 2 سال بعد کوئی ایسے حالات بنے اور پھر ان کو پرائم منسٹر بننا پڑے. لیکن یہ ان کا بہت ہی اچھا موقع تھا. وقت عمر کا بھی تقاضا ہے, اب وہ 74 سال کے ہو چکے ہیں. تو ابھی بھی ان کے بارے میں ابصار عالم صاحب نے کل ٹویٹ کی کہ ان کے ایک ساتھی کوئی ہیں, کوئی 6-7 کا جو لوگ ہیں ان کے قریبی, ان میں سے ایک کوئی باہر جا کے کہتے پھرتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی تو یاداشت کم ہو گئی. حالانکہ ہم نے جلسوں میں دیکھا کہ وہ پرفیکٹلی فائن جوکس بھی کر رہے تھے, بات بھی کر رہے تھے, کوئی ایسی بات نہیں لگ رہی تھی کہ وہ بیمار ہوں. تو خیر ایک عہد تمام ہوا ان کے کیریئر کا. میرا خیال ہے یہ آخری سٹنٹ تھی. اب دیکھتے ہیں کہ دوبارہ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ایک بڑا ایونٹ تھا. اور نئی حکومت جو ہے وہ میرا خیال ہے اب اگلے چند ہی دنوں میں حکومت سازی کا باقی عمل مکمل ہو جائے گا. اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا, اسپیکر کا الیکشن ہوگا, پرائم منسٹر کا الیکشن ہوگا, پھر صوبائی اسمبلی کے اجلاس بلائے جائیں گے, چیف منسٹر کا الیکشن ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ اب ان کو کوئی حکومت سازی کے معاملے میں رکاوٹ ہو, لیکن بعد میں جو گوناگون چیلنجز ہیں, اکنامک چیلنجز ہیں, ٹیررزم ہے, باقی جو مسائل ہیں, ان سے یہ کیسے نبٹتے ہیں, سارے ایک کلیئر مینڈیٹ نہ ہونے کے بعد یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا. اور دیکھتے ہیں کہ اس سے کیسے نبرد آزما ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے آج کا سچ.